ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ جو سرمایہ کار ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر 7 ٹن کے راؤنڈ اباؤٹ سونا پرچیز کیا ہے۔ پاکستان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ دالیں امپورٹ کر سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی اکانومی نے اگر ابھی تک ڈیفالٹ نہیں کیا تو انفارچونیٹلی ڈیفالٹ کے دہانے پہ ضرور کھڑی ہے، کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں اگر ہم ان کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی تقریباً ڈیفالٹ کے قریب کھڑی ہوئی ہے اگر سچویشن کو کنٹرول نہ کیا گیا۔ کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کئی وفاقی وزراء نے، خواجہ سعد رفیق نے تو واضح طور پر آ کر یہ کہا کہ جو ادارے میرے پاس ہیں ان کے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، اور کئی باقی وفاقی وزراء بھی اس چیز کا اقرار کر چکے ہیں کہ پاکستان کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے خزانے میں پیسے موجود نہیں ہیں، ان کو ادائیگیاں نہیں کی گئیں۔ اور میں صرف پاکستان کے اندر کی بات نہیں کر رہا، بلکہ بدقسمتی کے ساتھ جو پاکستان سے باہر پاکستان کے سفارت خانے ہیں جو مشنز کام کر رہے ہیں، ان کی جانب سے وزارت خارجہ کو یہ خطوط لکھے جا رہے ہیں کہ ہمیں پچھلے کئی مہینوں سے ادائیگیاں نہیں کی گئیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے پا رہے، اور تنخواہیں نہ دینے کی وجہ سے ہمارا کام ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اور یہ صرف اور صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، بلکہ کئی اور ممالک کے اندر جو سفارت خانے ہیں پاکستان کے، ان ممالک سے پاکستان کے وزارت خارجہ کو یہ خطوط موصول ہوئے ہیں۔ اور بات صرف تنخواہوں کی نہیں ہے، بلکہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو پچھلے 7 سے 8 مہینوں کے اندر جو سرمایہ کار ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر 7 ٹن کے راؤنڈ اباؤٹ سونا پرچیز کیا ہے۔ اور کوئی بھی سرمایہ کار سونا تب خریدتا ہے جب اس کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا بزنس جو ہے وہ اس طرح سے منافع نہیں کما رہا، یا پھر اس ملک کی کرنسی جو ہے وہ بالکل ڈاؤن جا رہی ہے، پھر وہ یا تو ڈالر پرچیز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ڈالر بھی ختم ہو چکا ہے۔ جب اس کو ڈالر بھی نہیں ملتا تو پھر ظاہر ہے وہ سونا خریدے گا، کیونکہ سونے کی جو قیمتیں ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تقریباً سٹیبل رہتی ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں انہوں نے سونے کی خرید میں اضافہ کر دیا ہے، اور پاکستان کی انڈسٹریز جو ہیں بدقسمتی کے ساتھ تقریباً بند ہو چکی ہیں، اور جو چل رہی ہیں وہ تقریباً بند ہونے کے قریب ہیں۔ پاکستان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں بدقسمتی کے ساتھ کہ پاکستان جو ہے وہ دالیں امپورٹ کر سکے، کیونکہ پاکستان دالیں باہر سے امپورٹ کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان خود سے دالیں بنائے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے حکمرانوں نے کوئی ایسی پالیسی ہی نہیں دی، لہذا پاکستان نے دالیں بھی امپورٹ کرنی ہوتی ہیں، اور اس وقت پاکستان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں رہ گئے کہ پاکستان باہر سے دالیں امپورٹ کر سکے۔ ہم میڈیسنز کی بات کرتے ہیں تو جو خام مال یوز ہوتا ہے وہ بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ جو بزنس مینز ہیں، جو سرمایہ کار ہیں، وہ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ڈسٹرب نہیں ہوئے، بلکہ اور کئی شعبہ جات زندگی جو ہیں وہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں کچھ۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر بڑی سطح پر برین ڈرین کا سلسلہ جاری ہے، اور برین ڈرین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اس ملک کا حقیقی سرمایہ ہوتے ہیں، وہ اس ملک کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اس ملک کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے اپرچونٹیز نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ بہتر اپرچونٹیز کے لیے اپنے ملک سے نکل کر کے دوسرے ملک کے اندر جاتے ہیں، اور وہاں پر اپنے لیے روزگار کی تلاش کرتے ہیں، یا پھر اچھی اپرچونٹیز کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ تو بدقسمتی کے ساتھ پچھلے 7 سے 8 مہینوں کے اندر پاکستان سے تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ یوتھ ہماری، یا وہ لوگ جن میں انجینئرز شامل ہیں، جن میں ڈاکٹرز شامل ہیں، جن میں اکانومسٹ شامل ہیں، جن کے اندر اسکالرز شامل ہیں، بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ جو انہوں نے پاکستان کو خیر بات کہا ہے، جس کے اندر تقریباً جو ہے وہ 90,000 کے قریب جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں، جو پاکستان کو چھوڑ کر پاکستان سے باہر جو ممالک ہیں وہاں پر اپنے لیے بہتر اپرچونٹیز کی تلاش میں پاکستان سے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر ڈالر جو ہے وہ انفارچونیٹلی تقریباً ختم ہو کر رہ گیا ہے، اور اس چیز کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان سے باہر جب کوئی بندہ سفر کرتا ہے تو اس کے پاس ایک آپشن موجود ہوتا تھا کہ وہ پاکستان سے باہر جاتے ہوئے تقریباً $10,000 جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا، اور ابھی پاکستان کی حکومت نے جو ہے
وہ پابندی عائد کرتی ہے اور وہ لمٹ جو ہے اس کو نیچے لے کر آ گئے ہیں کہ آپ $5,000 سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جاتے ہوئے نہیں لے کر جا سکتے. اور پھر سالانہ یعنی اگر آپ کے سال میں کئی وزٹس بھی بے شک ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ کے پاس لمٹ ہے کہ آپ $30,000 سے زائد پیسہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر لے کر نہیں جا سکتے. تو یہ تمام تر حالات اس چیز کی طرف انڈیکیشن کرتے ہیں کہ پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے, اور اگر ابھی بھی پاکستان کے ان حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کی گئی اور ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کی کوشش نہ کی گئی تو خدا نہ خواستہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. آج تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.